تجوید کی اگر آپ مختصر تعریف کہیں تو وہ یہی اور ہوگی۔ ساتھ تجوید ہے کیا؟ یہ چیزیں اس زمانے میں پیدا ہوئیں جو ضرورت تھیں کہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے۔ جی، تو تواتر سے ہم تک پہنچا ہے مطلب لیکن آواز پہلے ہے کیا؟ نہیں، اگر آپ نے دے دیا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا۔ کورس میں انرول کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں نیچے لنک دیا ہوا ہے۔ آپ السلام علیکم ناظرین، تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا تجوید کا جو کورس ہے وہ لانچ ہو چکا ہے، اور الحمدللہ آپ کی طرف سے جو ریسپانس ہے وہ ہمیں بہت اچھا مل رہا ہے، اور کافی سارے لوگ اس سے بہت فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب ناظرین، کورس لانچ ہونے کے بعد بہت سے کویشچنس تھے جو ہم تک پہنچ رہے تھے، بہت سے ڈاؤٹس تھے جن کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ہماری ٹیم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے کہ سارے جو ڈاؤٹس ہیں، سارے جو کویشچنس ہیں، اس کی کلیئرٹی خود آپ کے جو انسٹرکٹر ہیں کورس کے یا جو آپ کے ٹیچر ہیں کورس کے وہ خود دیں، قاری سلطان علی۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ قاری سلطان علی موجود ہیں ابھی، اور وہی ہمارے سارے سوال کے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ۔ مزاج؟ الحمدللہ، بہت الحمدللہ۔ تو شیخ، جیسا کہ میں نے ابھی ایک شارٹ انٹروڈکشن جو ہے وہ سیشن کا دے ہی دیا ہے، میں نے ایک سیٹ کر دیا اس کا روٹ میپ۔ اب ہم سیدھے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ تو شیخ، جو پہلا سوال ہے، ہم نے لانچ کیا ہے تجوید کورس، تو سب سے پہلی چیز آپ ڈیفائن کر دیں کہ تجوید ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ تجوید کیا چیز ہے؟ جی، دیکھیے، تجوید کے جو لٹرل میننگ ہے، یا آپ کہیں کہ جو لغت میں جسے ہم کہتے ہیں، اس کے معنی ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانے کے، خوبصورتی کے، یا نکھارنے کے، جسے ہم کہتے ہیں۔ تو لیکن یہ تو یعنی آپ یوں کہیے کہ لٹرل میننگ ہے، لیکن جب اس کے ایک اصطلاحی معنی ہے، جو آپ یوں کہیں ٹیکنیکل جو ٹرم ہے، جی، اس میں جو صحیح معنی آتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عربی زبان ہے اس کا صحیح جو تلفظ ہے، آپ جو اس کو ادا کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے، اس کا جیسا کہ حق ہے وہ اس کو ادا کریں۔ یعنی کہ جس طرح آپ کسی زبان کا پروننسیشن پر غور کرتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ چیز ہے کہ آپ عربی زبان کا، اور خصوصاً قرآن کریم کے اندر جو اس کے الفاظ ہیں وہ کہاں سے نکلیں گے، اس کے مخارج کیا ہیں، یہ اس کے معنی ہوتے ہیں۔ یہ تجوید کی اگر آپ مختصر تعریف کہیں تو وہ یہی اور ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ شیخ، اس میں جیسے کہ کہاں پہ ہمیں پاز لینا ہے، اور یعنی کہاں پہ کنٹینیو رکھنا ہے، کیا یہ بھی اسی علم میں آتا ہے؟ جی، ہم نے اس کو اپنے جو ہمارا جو تعارفی جو پہلا ویڈیو ہے، انٹروڈکشن کا جو ویڈیو ہے، اس میں ہم نے یہ والی بات کہی ہے۔ کورس کا جی، انٹروڈکشن، کورس کے انٹروڈکشن میں ہم نے یہ والی بات اس میں واضح کی ہے کہ تجوید اپنے آپ میں ایک علم ہے، پورا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے۔ اسی کے ساتھ جو علم الوقف والابتداء، یعنی کہاں آپ کو ٹھہرنا ہے اور کہاں سے آپ کو اسٹارٹ لینا ہے، کہاں پر کوئی سینٹنس کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک علم ہے۔ حالانکہ عام طور سے ہمارے ہاں اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو سکھایا جائے، لیکن صحیح معنوں میں یہ آتا ہی ہے، اس کا باقاعدہ جو علم ہے اس کو سیکھا جاتا ہے، اور جس میں آپ کو عربی زبان اور دوسری چیزیں، یعنی ہم نے اس کورس کے اندر وہ تمام علوم جو ایک یوں کہیے کہ اسلامی تہذیب کے تقاضے یا اس کے نتیجے میں جو چیزیں آپ کی ضرورت بن گئی تھیں، وہ علوم کا ہم نے ذکر کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو شیخ، یہ علوم ورڈ جو آپ نے یوز کیا ہے وہ علوم کا مطلب بہت سارے جو علم، یعنی علم کی جمع علوم ہے، بہت ساری سائنسز، یعنی وہ اپنے آپ میں پوری بنیاد کے ساتھ اپنے یوں کہیے کہ پورا ایک اسٹرکچرڈ وے کے اندر وہ علوم پیدا ہوں۔ جیسے آپ کہیں کہ گرامر آپ لے سکتے ہیں، اس کی اس مثال کے طور پر ہی لے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس زمانے میں پیدا ہوئیں جو ضرورت تھیں کہ ہمیں ظاہر ان علوم کو آگے بڑھنا تھا۔ ٹھیک ہے شیخ، تو ابھی جو ہمارا اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ تجوید کو جاننے کے بعد کہ تجوید کیا ہے، ابھی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ تجوید ضروری کیوں ہے؟ کیوں یہ ضروری ہے کہ قرآن کو تجوید سے ہی پڑھا جائے؟ جی، دیکھیے کہ جب بھی کوئی چیز، آپ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا ہے؟ آج سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے۔ دیکھیے، کوئی چیز جب سفر کر کے منتقل ہوتی ہے، جب وہ یوں کہیے کہ اس کا سفر ایک زمانی طور پر ہوتا ہے، ایک زمانہ ہو گیا 14 سال، اور ایک یوں کہیے کہ مکانی طور پر بھی ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ سے، ظاہر ہے یہاں ہندوستان میں تو نہیں ہوا بلکہ، لیکن آج ساری دنیا میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے تبدیلی کے امکانات ہوتے ہیں۔
بہت ساری تبدیلی کے یہاں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہا ہے نا. جی جی اس میں بہت ساری تبدیلی کے امکانات ہوتے ہیں. تو اسی چیز کی حفاظت یہاں پر ہو گئی کہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول رکھوں گا، جو ایک آیت ہے قرآن کریم کے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. تو وہ اس کی آگے کہتے ہیں کہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی والذی نفسی بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ ان یحل حلالا و یحرم حراما، کہ اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اور اس کو ایسے پڑھے جس طرح کہ وہ نازل ہوا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس کوشش میں پورا کا پورا یہ جو علم ہے وجود میں آیا کہ ہم اس کو اس طرح، اس قرآن کریم کو اس طرح پڑھنے لگے جس طرح کہ یہ نازل ہوا. تو آپ دیکھیں گے کہ علماء نے کتنی کوششیں، کتنی ساری چیزیں منتقل کی ہیں ہم تک کہ آپ اس کو ایز اٹ از جیسا کہ نازل ہوا ہے وہ اس میں کسی قسم کی کوئی اور خرابی، کوئی اور تبدیلی نہ آنے پائے. اس وجہ سے یہ اہتمام کیا گیا، اور اپنے آپ میں یہ ضرورت ہے. آپ خود دیکھیے کہ ظاہر ہے آپ کو بھی، مجھے بھی، ہمیں آگے والی نسلوں کو بھی بتانا ہے. قرآن کریم جس طرح یوں کہیے کہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، جس طرح تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، تو ظاہر ہے وہ خالی لفظ نہیں ہے بلکہ اس کو کیسا پڑھا جانا ہے وہ بھی اپنے آپ میں آپ کو منتقل کرنا ہے. تو یہ چیز بھی ہمیں اپنی اگلی نسلوں میں یہ منتقل ایز اٹ از یعنی ہو بہو ہمیں آگے پہنچانا ہے، تاکہ قرآن کو صرف لکھا نہ جا رہا ہو بلکہ صحیح پڑھا بھی جا رہا ہو. تو یہ اس لیے اپنے آپ میں اس کی اہمیت ہے کہ تجوید کا اہتمام کرنا چاہیے. شیخ آپ نے کہا کہ تواتر سے ہم تک پہنچا ہے، جی تو تواتر سے ہم تک پہنچا ہے مطلب؟ دیکھیے تواتر سے مطلب پہنچنے کا یہ ہے کہ نسلاً بعد نسل، ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، اس کے بعد دوسری نسل، اس کے بعد وہ ہم تک ایسے پہنچا ہے. مثلاً میں آپ سے کہوں، آپ نے اکبر بادشاہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. میں نے بھی نہیں دیکھا. لیکن کیا اس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ تواتر ایک ایسا اپنے آپ میں کہیے کہ مسلمانوں نے جو اہتمام، بہت سارے علوم ہیں جو آپ نے بھی اس سے پہلے بھی کہا، اس میں سے ایک یہ بھی ہے تواتر کہ علم کو کس طرح سے لیا جاتا ہے. کوئی علم جو ہے سنگل چین آف نریشن کے بیسس پر ہے یا تواتر کے ساتھ ہے. تو جو چیز تواتر کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی ظاہر حیثیت اپنے آپ میں بڑی ہوتی ہے کہ اس میں جھوٹ پر جمع ہونا لوگوں کا، کہ غلطی پر، جھوٹ پر جمع ہونا یہ ممکن نہیں ہوتا. کہ آپ مثال کے طور پر چند ہزار، چند لاکھ لوگ جمع ہوئے کہ چلیے آج سے ہم اس نئے دین کی اور آج سے بڑھانا شروع کر دیں اور اس میں تبدیلی شروع کر دیں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا. عقلاً محال ہے، یہ مشکل ہے. تو شیخ جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا تجوید کا سیکھنا کسی ایکسپرٹ سے ضروری ہے؟ کہ ضروری ہے کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے تجوید کو سیکھیں؟ دیکھیے جس طرح کوئی بھی علم ہوتا ہے تو اس میں یعنی یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ یہ کوئی ہم تجربہ کرنے تو جا نہیں رہے ہیں کہ انسان جو ہے کسی چیز پر کوئی ایکسپیریمنٹ کر رہا ہو تو ٹھیک ہے اکیلے کر لے، لیکن یہ کوئی ایکسپیریمنٹ کی چیز نہیں ہے. جب جو لوگ ایکسپرٹس ہیں، جو لوگ یوں کہیے کہ تجربے کار ہیں، جو ماہر ہیں کسی علم میں، تو ان کی رائے اپنے آپ میں خود بخود اہم ہو جاتی ہے. کہ وہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ایک نئے آدمی کو اس طرح نہیں کہہ دیا جائے گا کہ آپ جو چاہیں آپ کریں، اس میں ایک تجربہ کر لیں. یہ تجربہ گاہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مثلاً کس لفظ کو کہاں سے پڑھا جائے گا. مثلاً میں آپ کے سامنے کہوں کہ لام ہے، لام کا مخرج آپ نے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے تو واضح ہے کہ زبان جو ہے اوپر کے تالو سے ٹچ ہوگی اور اس طرح سے لام نکلے گا. لیکن اگر میں کہوں وقال الانسان ما لها، لام میں ایسے ادا کر رہا ہوں، ہونٹ کے ذریعے سے ادا کر رہا ہوں، تو سننے والے کو لگے گا لام تو ہے لیکن وہ حقیقت میں لام نہیں ہوگا. تو یہاں پر ایکسپرٹس جو ہے آپ کی یہ اس طرح کی اگر کوئی جہاں اصلاح کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں بھائی اب آپ صحیح پڑھ رہے ہیں اور یہاں یہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر لیجیے، درست کر لیجیے. تو اپنے آپ میں ایکسپرٹس کی رائے خود بخود ضروری ہے جو لوگ جانتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک آدمی کا بہت اچھا آبزرویشن ہے، وہ بہت اچھی نقل کر لیتا ہے، بہت یہی وہ غلطی ہوتی ہے عام طور سے ہمارے یہاں کہ عوام میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس کی آواز بہت اچھی ہے اور وہ اپنی آواز کی جادوگری سے لوگوں کا دل جیت لیتا ہے. لیکن ایکسپرٹس آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس نے فلاں جگہ غلطی کری تھی، فلاں جگہ غلطی کری تھی، فلاں جگہ غلطی کری تھی. تو یہ ایکسپرٹس یہی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں. ایکسپرٹس کی ضرورت ہمیں اسی لیے ہے، وہ آپ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے پرائرٹی کیا ہے. مطلب آواز کی جادوگری، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، اچھی بات ہے، یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے، لیکن آواز پہلے ہے کیا؟ نہیں.
پہلے وہ جو قواعد اور اصول ہیں پہلے آپ اس کو سیکھیے، اس کے بعد جو آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے تو آپ اس سے ظاہر ہے بہترین کلام ہے قرآن کریم، تو اس کو آپ اچھی آواز سے پڑھیں. لیکن عام طور سے ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر یہ معاملہ بہت عام بات ہے کہ بہت سارے ائمہ آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں ہی ائمہ ہیں وہ بڑی اچھی صغیر مطلب یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ہاں یہ سب کانٹیننٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ایک عام بات ہے. اچھا اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بھائی ہمیں عربی کے لہجے میں پڑھنا ہے. جی ہاں، عربی کے لہجے میں پڑھنا ہے اور وہاں پر اردو کے لہجے داخل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ مثال کے طور پر بلکہ اردو نہیں بلکہ بعض جگہ ہندی کے لہجے بھی داخل ہو جاتے ہیں، جس میں جیسے ہندی میں آپ دیکھیں جا اور زا میں کوئی عام فرق نہیں کیا جاتا. تو وہ چیز اپنے آپ میں ایکسپرٹ بتا رہے ہوتے ہیں نہیں یہ غلطی ہے. ایک عام طور سے ایک عام آدمی سنتا ہے ایک آدمی نے بڑا اچھا مت کھینچ دیا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ وہاں مت کھینچنا ہی نہیں تھا. ایک آدمی نے ایک بڑے خوبصورت انداز میں ایک بہت اچھا وقف یا پاز جسے ہم کہتے ہیں وہ ٹھہرا ہے، لیکن وہاں رکنا ہی نہیں تھا. تو ایکسپرٹس اس لیے ضروری ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں، یہ کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے، کوئی یہاں پر آپ جو ہے ایکسپیریمنٹ کرنے نہیں جا رہے ہیں. تو اس لیے ایکسپرٹس کی رائے اپنے آپ میں ضروری ہے. اب جو اگلا جو سوال ہے شیخ وہ یہ ہے کہ کیا تجوید کا سیکھنا بہت مشکل ہے یا بہت کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے اس کو سیکھنا، صحیح تجوید سیکھنا؟ دیکھیے ظاہر ہے تجوید کا سیکھنا بہت مشکل ہے یہ تو نہیں کہا جا سکتا. آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ تجوید کا علم جب آیا ہمارے سامنے، ظاہر ہے یہ جب عربوں سے نکلا قرآن کریم، ظاہر ہے پہلے عربوں کے اندر پڑھا جاتا وہاں اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب غیر عرب جو دوسری زبان ہے اب وہاں پہنچا ہے تو وہاں سے اب مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے. وہاں سے اب آپ دیکھیں گے کہ وہاں لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو ایسے پروناؤنس کیا جاتا ہے، ایسے پروناؤنس کیا جاتا ہے. وہ تقاضا کیا تھا ان کے لیے؟ قرآن اپنے آپ میں بہت اہم ہے، اس کو پڑھنا اہم ہے، اس کو سمجھنا اہم ہے، اس پر عمل کرنا اہم ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا اہم ہے. تو اس کے لیے ضروری ہو گیا کہ بھائی جیسا پڑھا گیا ہے ویسا ہی پڑھا جائے. تو اس کے لیے جو لوگ جن کی نگاہ میں کسی چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو ان کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. یعنی آپ کو اگر میں کہوں آپ کو کسی بھی حال میں آپ کا کوئی پروجیکٹ ہے اسے پورا کرنا ہے، ظاہر ہے آپ کے اندر اس چیز کی لگن ہے، اس کا مقصد ہے آپ کے سامنے، تو میں ہوں یا آپ ہے کوئی بھی انسان ہو، مقصد جب سامنے ہوتا ہے تو مشکل سے مشکل چیز جو ہے وہ آسان کر لیتا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کہا جاتا کہ بالکل آپ بس بیٹھے ہیں اور آپ نے سنا اور ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ میں اس کو یعنی آپ اگر کوشش کریں اس کی اہمیت سمجھ کر تو مشق کریں گے دھیرے 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 انشاءاللہ تو وہ آسان ہو جائے گا. یہ بہت مشکل نہیں ہے لیکن اس میں ایفرٹس لگتے ہیں، آپ کو وقت لگانا پڑے گا، آپ کو اپنا سوچنا پڑے گا، آبزرویشن بہت اچھا کرنا پڑے گا. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل بھی نہیں ہے اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا کہتے ہیں مشکل ہے، نہیں آسان ہے اگر آپ کوشش کریں تو. صحیح. تو یعنی آپ ایفرٹس کریں گے اگر جی قاعدے سے آپ کے اندر لگن ہوگی تو آپ اس کو سیکھ لیں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بہت زیادہ کچھ کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے، رائٹ؟ جی جی بالکل. اچھا شیخ، اگر تجوید سے قرآن نہ پڑھی جائے، یعنی بغیر تجوید کے اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے علماء نے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے اور ہمارے اس کورس کے اندر بھی یہ چیز آئی ہے. جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی دو قسمیں، جیسے آپ یوں کہہ سکتے ہیں لہن جلی اور لہن خفی. جلی مطلب بڑی غلطیاں آپ کہہ سکتے ہیں واضح طور پر، اور دوسرا ہے لہن خفی یعنی چھوٹی غلطیاں جو ایکسیپٹیبل ہیں، وہ مکروہ کے لیول پہ آتی ہیں. تو لہن جلی جو ہے اپنے آپ میں اس کی مثال آپ لے سکتے ہیں کسی ورڈ کا بدل دینا، یا کسی یوں کہیں کہ کوئی لفظ ہے، کوئی اسم ہے، اس پر آپ جو زیر زبر پیش کی جو آخری حرکت ہوتی ہے تو اس کو آپ جو ہے زبر کو پیش سے یا پیش کو زبر سے بدل دیں، جس سے یعنی یہ بدل جائے گا کہ وہ سبجیکٹ ہے، پریڈیکیٹ ہے، آبجیکٹ ہے، یعنی جیسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں فاعل ہے، مفعول وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز اگر بدل دے کوئی آدمی تو ظاہر ہے میننگ تبدیل ہو جاتا ہے. ہاں میننگ بدلنا اپنے آپ میں جائز نہیں ہے، یہ مطلب حرام ہے. اور اگر کسی آدمی کو نہیں آتی ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ سیکھے. اسی طرح اگر کوئی شخص آپ یوں کہیے کہ لفظ بدل دے، مثلا عصا ہے جس کے معنی ڈنڈے، عصا کہنے لگے، یا محظورہ قرآن کریم میں آیا ہے محظورہ، اس کو محظورہ پڑھ دے. یعنی دونوں کا مخرج ایک ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ایک میں منہ بھرا ہے، ایک میں یعنی ایک کو باریک پڑھا جا رہا ہے. تو یہ چیز آپ دیکھیں گے کہ معنی تبدیل کر رہی ہے.
جو چیز یعنی لہنے جلی اسی لیے علماء نے اس کو حرام کہا ہے. ایسا شخص جو لہنے جلی پڑھتا ہو، ایسا شخص نماز نہ پڑھائے. یہ علماء نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہا ہے ایسا شخص نماز نہ پڑھائے، ایسا شخص یعنی کہیں اس طرح کی مجالس میں یا تراویح کے اندر قرآن نہ پڑھے جو اس طرح کی بڑی غلطیاں کر دیتا ہو جس سے مطلب ہی بدل جاتا ہے، ہاں جس سے پورا مطلب ہی تبدیل ہو جائے. دوسرا ہے لہن خفی ہے. مثلا ایک آدمی نے غنہ نہیں کیا، مت چھوڑ دیا. بعض وقت کچھ جو چھوٹی جو صفات ہیں حروف کی اس میں اگر چھوٹی تبدیلی تو علماء نے اس کو بعض مکروہ کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے نماز ہو جائے گی، ایکسیپٹیبل ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ پسند نہیں کیا جاتا. لیکن خوبصورتی قرآن کریم کی ان کا لحاظ رکھنے، ان دونوں غلطیوں سے بچنے میں آتا ہے کہ آپ اس قرآن کریم اپنے آپ میں خوبصورت ہے، آپ اس کے قواعد کا لحاظ رکھ لیں وہ ویسے ہی خوبصورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہو، ضروری نہیں. ایک آدمی ٹھیک ٹھاک آواز ہے وہ صرف قواعد کا اہتمام کرے. عام وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے یہاں کہ لوگ آواز پر پہلے توجہ دیتے ہیں، پہلے آواز بنائیں گے، پہلے لہجہ بنائیں گے، پہلے نقل کرنا سیکھیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے آپ کیا کیجئے، قواعد سیکھیے، صحیح لفظ کیسے نکلتا ہے، رولز سیکھ لیجیے. جی صحیح لفظ یعنی کوئی حرف ہے کیسے نکلتا ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے، پہلے آپ یہ سیکھ لیے. اس کی مثال کے لیے میں نے ایک بھائی کو ایک ویڈیو پہنچایا تھا کہ اگر کوئی شخص یوں کہیے کہ تجوید نہ سیکھے یا اس کی ادائیگی نہ سیکھے اور آواز بہت اچھی ہے جی، تو آپ اس ویڈیو میں بھائی اس کو وہ ویڈیو آپ ضرور دکھائیے. اس میں آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ اپنے حساب سے ان کے ہاں آواز تو بڑی خوبصورت ہے لیکن وہ لگ ہی نہیں رہا کہ وہ قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے. ذرا اس کو دیکھیے آپ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ وہ جس طرح سے کہاں پاز لے رہے ہیں، جس طرح سے وقف کر رہے ہیں اور کہیں آواز کا چڑھنا، کہیں کم ہونا، یہ قواعد سے بالکل جو اصول ہیں اس میں بالکل نہیں اترتا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے بڑی اچھی آواز ہے، بڑا اچھا اتار چڑھاؤ ہے، لیکن قواعد میں بالکل نہیں اترتا ہے. یہ بڑی غلطیاں ہیں اس طرح سے، تو یہ بچنا چاہیے ہمیں. تو یہ نقصانات ہیں اگر کوئی شخص تجوید کا اہتمام نہ کرے تو. شیخ اب ہم کورس کے کچھ سوالات ہیں، ہم ان کو لینے والے ہیں. تو جو پہلا سوال ہے کہ وہ کورس جو ہے آپ کا وہ کس پیٹرن پہ ہے اور اس میں آپ نے کیا لینگویج یوز کری ہے، یعنی پڑھانے میں کیا لینگویج استعمال کری، اس کے بارے میں بتا دیں. دیکھیے ہم نے اس میں کوشش یہ کری ہے کہ عام طور سے جو ہمارے یہاں ہم نے بچپن میں پڑھا ہوتا ہے قرآن کریم کو تو وہ نورانی قاعدہ ہے جی، اسی کو ہم نے اس میں بنیاد بنایا ہے. اور زبان بھی ظاہر ہے ہم نے کوئی مشکل ظاہر ہے جو اردو ہے، اردو میں کوشش کری ہے کہ جو عام زبان ہے وہی استعمال کی ہے. جس طریقے سے ابھی اپن بات کر رہے ہیں جی بالکل جس طرح سے ہم ابھی بات کر رہے ہیں. اگر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی مشکل لفظ آ گیا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ظاہر ہے ہم یعنی اس میں گزارش کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیے. اس میں کوئی مشکل لفظ ہے تو ہم اس کو آسانی اس میں یعنی اس میں کوئی آسان لفظ اس کی جگہ استعمال کریں گے. اور آپ کا دوسرا سوال، پہلا سوال کیا تھا؟ کورس کس پیٹرن پہ ہے؟ ہاں، کورس کی جو ترتیب ہم نے رکھی ہے وہ تو نورانی قاعدے کی بنیاد رکھی ہے، جو بنیاد ہے وہ کیونکہ وہ آسانی سے میسر ہو جائے گا، آسانی سے اویلیبل ہے، ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ مل جائے گا. مثلاً آپ کو اگر آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہیں ڈاؤن لوڈ تو کم سے کم اصل میں شیخ الگ الگ جگہوں جی تو آپ کو آسانی پی ڈی ایف مل جاتی ہے اس کی. ویسے تو سب جگہ آپ تو عربوں میں ہر جگہ ہی مل جاتا ہے. دوسری چیز آپ دیکھیے کہ جو اس میں کچھ چیزیں ہم نے اضافی دی ہیں، ایکسٹرا دی ہیں. مثلاً ہم نے کوشش کی ہے کہ جب حروف الہجا ہیں یا جو الفابیٹس ہیں اس کے فوراً بعد ہم نے کچھ پکچرز بنائی ہیں تاکہ یہ آسان ہو پائے کہ ہر حرف کا مخرج ہم بتا پائیں. تو وہ پکچرز کے ذریعے وہ تصویریں ہیں اس میں ہم نے سمجھانے کی کوشش کی. آپ نے بتایا مطلب مخرج یعنی وہ ایگزیکٹ پوائنٹ جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے، جی جہاں سے وہ حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے. اور کچھ چیزیں ہم نے کہیں ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ اس چیز کو اور مزید بتا دینا چاہیے تو ہم نے وہاں بتا دیا ہے. مثلاً کچھ صفات کے بارے میں ہے، اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ہم نے وہاں بتایا. لیکن بنیاد جو ہے وہ نورانی قاعدہ ہی رکھا ہے اور اسی کی جو ترتیب ہے تختی کی
اسی طرح سے ہم بڑے ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہم نے اضافی ڈالی ہیں، اور انٹروڈکشن اپنے آپ میں اس کا بڑا اہم ہے، آپ کو وہیں سے اندازہ ہو جائے گا. جی تو شیخ یہ جو کورس ہے یہ کون لوگ اس کورس سے تجوید سیکھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ مطلب کیا کوئی بھی کسی بھی عمر کا بندہ جو ہے وہ اس کورس میں رجسٹر کر کے اور سیکھ سکتا ہے، یا کچھ کرائیٹیریا ہے کہ نہیں کم سے کم عمر یہ یا اتنا پڑھا ہونا چاہیے تب ان کو یہ کورس آسانی سے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ کورس ان لوگوں کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ جن لوگوں کو تھوڑی بہت ریڈنگ آتی ہے، پڑھنا آتا ہے، یعنی قرآن پڑھنا آتا ہے، عربی پڑھ لیتے ہیں جو بھی ہیں. اب ظاہر ہے قرآن پڑھیں حدیث پڑھیں تو اچھی بات ہے، قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے. ریڈنگ اگر آتی ہے تو انشاءاللہ وہ آسان رہے گی. لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں اگر آپ انہیں پڑھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ وہ یہی ہے کہ پہلے جن لوگوں کو پڑھنا آتا ہے وہ اس کو سمجھ لیں اور اس کے بعد بچوں میں آگے وہ بڑھا دیں. اور یعنی بہت چھوٹے بچوں کے لیے جنہیں آپ کہتے ہیں کہ حجے کروانا وغیرہ وغیرہ، یہ چیز اس میں نہیں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو حافظ بھی ہیں، قرآن پڑھنا بھی جانتے ہیں، لیکن قرآن کے قواعد سے واقف نہیں ہیں. جی جو قرآن کے اصول ہیں، قواعد ہیں، مثلا اظہار، اخفاء وغیرہ وغیرہ، جو بعض وقت بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بڑے اہم ہوتے ہیں اور عام طور سے نہیں معلوم ہوتے لوگوں کو، تو ان لوگوں کے لیے بھی جس نے آج تک تجوید پڑھی ہی نہیں ہے لیکن سالوں سے قرآن پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، مطلب رمضان کے اندر آپ یوں کہیے کہ کئی قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن تجوید کا کبھی اس طرح اہتمام نہیں کیا ہوتا، تو یہ اس وجہ سے اپنے آپ میں ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ جو لوگ ریڈنگ جانتے ہیں ان لوگوں کے لیے. اچھا شیخ، اگر کورس ڈیوریشن کی بات کریں ہم کہ آپ کا جو کورس ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے روز کتنا ٹائم دینا پڑے گا اور کتنے دن میں یہ کورس کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے یکسو ہو کر، یعنی آپ اپنے آپ کو اگر دن بھر میں 1 گھنٹہ آپ نکال لیں جی تو اللہ کے حکم سے یوں کہیے کہ 12 13 15 دن کے اندر آپ اس کورس کو مکمل کر سکتے ہیں. لیکن مشق پھر آپ کرتے رہیے، دھیرے دھیرے مشق کرتے رہیے. پریکٹس تو ویسے بھی چلتی رہے گی، پریکٹس تو آپ کو کبھی ختم نہیں ہوتی. ہاں پریکٹس کبھی ختم نہیں ہوتی. ظاہر ہے ہر دن آپ کو کوئی بہت ایکسپرٹ ملا تو کچھ سیکھنے کو مل گیا، کچھ تو یہ تو کنٹینیو چلتا رہتا ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہیں اگر آپ نے روز 1 گھنٹہ اچھے سے پوری توجہ کے ساتھ اگر آپ نے دے دیا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بڑا مفید ثابت ہوگا اور 12 13 دن کے اندر انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ. تو ناظرین اس سیشن کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ڈاؤٹس آپ لوگوں کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کامنٹ میں وہ ڈاؤٹ بتا سکتے ہیں یا ہمیں میل کر سکتے ہیں. اب کورس میں انرول کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں نیچے لنک دیا ہوا ہے، آپ اس لنک کے تھرو ہمارے لینڈنگ پیج پہ جا کے کورس کے لیے رجسٹر کر سکتے ہیں.